أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها سورہ انعام آیت نمبر 21 سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من اظلم کون بڑا ظالم ہے افطرا باندھے گھڑے کذباً جھوٹ کذبا تکذیب کرنا جھٹلانا لا یفلح فلا نہیں پائیں گے نحشرہم جمع کریں گے ہم ان کو میدان محشر اسی سے ہے کہ اس میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے وہ شریک تزعمون تم دعویٰ کرتے تھے گمان کرتے تھے لم تکن فتنتہم فتنہ آزمائش کے معنی میں آتا ہے یہاں فتنہ بمعنی ان کا برا جواب نہیں ہوگا ان کا برا جواب مگر یہ کہ ما کننا نہیں تھے ہم مشرکین شرک کرنے والے انظر دیکھیے کیفا کس طرح کذبوا وہ جھوٹ بولتے ضل عنہم گم ہو جائیں گے ضلع یہاں گم ہونے کے معنی میں ترجمہ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا جھٹلائے اس کی آیات کو بے شک شان یہ ہے ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے اور جس دن ہم جمع کریں گے ان تمام کو پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک ٹھہرایا کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کے متعلق تمہیں دعویٰ تھا کہ وہ بھی ہمارے شریک ہے پھر نہیں ہوگا ان کا کوئی غلط جواب مگر یہ کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے دیکھیے کس طرح انہوں نے اپنے آپ پر جھوٹ بولا جن کو وہ افترا کرتے تھے گھڑا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائے
پڑھی گئی آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالی کی جانب سے ڈانٹا گیا ہے ان لوگوں کو، دو قسم کے لوگوں کو ڈانٹا گیا ہے۔ نمبر ایک، جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، اللہ نے ایک بات نہیں کہی، اپنی طرف سے بات کہہ کے اللہ کے ذمہ لگا دی۔ یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اللہ نے ہمیں عذاب دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات اللہ نے کہیں نہیں فرمائی، انہوں نے اپنی طرف سے ہی گھڑی ہوئی تھی۔ آج بھی دین کے اندر اسی طرح کے خرافات گھڑ لی جاتی ہے۔ جو فلانا تو سید کا بیٹا ہے جی، بس اب یہ جو مرضی کرتا رہے۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہونا اگر جنتی ہونے کی ہی نشانی ہے تو ابو لہب کو اللہ نے جہنمی کیوں فرمایا قرآن میں؟ سگا چچا تھا، خاندان کا تھا، قریشی تھا، سب کچھ تھا۔ تو آج کوئی علوی ہو کہ حسینی ہو، جب تک اس کے اپنے اعمال درست نہیں ہوں گے خاندان کی وجہ سے نہیں بخشا جائے، چاہے اس کا سلسلہ نسب براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ ایک وہ آدمی جو مسلمان ہی بعد میں ہوئے اور ان کا سلسلہ کوئی آگے تک نہیں جاتا ایمانی اعتبار سے، اس کا اگر کردار اچھا ہے تو وہ بہتر ہے اس سے جو کسی بڑے سے نسبی تعلق تو رکھتا ہے لیکن ایمانی اور عملی تعلق نہیں رکھتا۔ مکہ میں رہنے والا ابو لہب دھتکار دیا گیا اور حبشہ سے آئے بلال کو نواز دیا گیا، روم سے آئے حضرت صہیب کو شان عطا کر دی گئی، فارس سے آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان فارسی تو میرے گھر کے بندے، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں نسب نہیں، ایمان، عقیدہ، عمل، کردار دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایک چوڑے کا بچہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو قرآن سے، دین سے وابستہ کر لیا، اس کی شان بلند ہو جاتی ہے، اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے ائمہ حرمین میں سے اب بھی کتنے ہیں؟ جو حرم کے سب سے بڑے امام حضرت عبد الرحمن السدیس یتیم تھے، خود کہتے ہیں میں چھوٹا تھا میرے والد فوت ہو گئے، ہمارے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اللہ نے قرآن کی نسبت عطا فرمائی، آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں۔ کہتے جب حج پہ گئے، عمرے پر گئے، اتنی نمازیں انہوں نے پڑھائی، ہم نے ان کے پیچھے پڑھی۔ اللہ کے ہاں ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو الغرض اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے
لام لگا دینا کہ اللہ نے اس طریقے سے فرمایا اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے. اسی طرح ایک آدمی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، لیکن وہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ بھی اسی میں شامل ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ میرے اوپر وہی بھیجتے ہیں، حالانکہ اللہ نہیں بھیج رہے. وہ ظالم ترین انسان ہے دنیا کا. خود اللہ کہہ رہے من اظلم، مجھے بتا اس سے بڑا ظالم بھی کوئی دنیا میں ہے. اور اسی طرح حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک شخص نے خواب نہیں دیکھا، لیکن وہ صبح اٹھ کے کہتا ہے مجھے ایسے خواب آیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ کیا، تو فرمایا یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے نام کوئی ایسی چیز لگا رہا ہے جو اللہ نے نہیں دکھائی اس کو. تو ہمیشہ بات احتیاط سے کرنی ہے. مزاج بن گیا ہے، کوئی بات تو کہتے قرآن میں لکھی ہوئی ہے جی یہ بات، حالانکہ قرآن مجید میں نہیں ہوتی. سمجھایا بھی جائے کہتے میں نے قرآن مجید میں خود پڑھی ہے. بھئی تفصیل میں تشریح میں کسی نے کوئی بات نقل کر دی، اس آیت کو سمجھانے کے لیے وہ قرآن تو نہیں بنتا نا. اب میں جو الفاظ بول رہا ہوں اس آیت کی تشریح میں، وہ الفاظ تو قرآن نہیں ہے نا. قرآن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں جسے، قرآن وہی ہے. خاص طور پر جب سے یہ میسج کی دنیا شروع ہوئی ہے، خواہ مخواہ چل رہا ہے فرمان الہی ہے، فرمان نبوی ہے، اور کچھ نہ ملے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو ہے ہی ہے نا، حالانکہ انہوں نے وہ بات فرمائی نہیں ہوتی. تو خواہ مخواہ ایک چیز کسی کے ذمہ لگانا جو انہوں نے نہیں کہی، یہ ظلم میں شامل ہے. تو پہلا بندہ وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. نمبر 2 او کذب بآیاتہ، فرمایا وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جس کے پاس اللہ کی آیات آئے اور وہ ان کو نہ مانے اور تکذیب کرے. جو قرآن مجید کی کسی آیت کا بھی انکار کر دے، فرمایا اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں. اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی اور اس کی رہنمائی کر دی گئی، لیکن وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے، فرمایا یہ بھی ظالم ہے. اور جو ظالم ہے انہ لا یفلح الظالمون، فرمایا پکی بات ہے ظلم کرنے والا کبھی فلاح پا جائے، کامیاب ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس نے کبھی کسی پر کسی صورت میں ظلم کیا، اللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. اس کی ناکامی اور نامرادی بسا اوقات تو اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. بڑے بڑے ظالم گزرے، ان کا انجام دیکھو کیا ہوا. انجام کیا ہوا، اور آخرت کا انجام اس سے تو اللہ ویسے ہی بچائے کہ جو ظالم کا معاملہ ہے وہ آخرت میں بہت سخت ہے. فرمایا فلا نہیں ہے، لا یفلح الظالمون.
پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر بیان کیا جہاں ظالموں نے ناکام ہونا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کریں گے، اولین و آخرین کو، سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور وہاں ایک دن اتنا لمبا ہوگا، قرآن کی ایک آیت کے مطابق 1000 سال کا دن ہوگا، اور دوسری آیت کے مطابق 50,000 سال کا دن ہوگا۔ سب اس میں کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا اتنی گھبراہٹ کا وہ عالم ہوگا جس کی حد ہی کوئی نہیں، انتہائی پریشانی کا وہ منظر ہوگا۔ پھر ایک وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میدان محشر میں آئے اور ساتھ ہی حساب و کتاب شروع ہو جائے، نہیں، ایک عرصے تک تو سارے اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے مشرکوں سے، کیونکہ مشرک بھی ظالم ہوتا ہے، شرک کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے، ظالموں سے فرمائیں گے اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں گئے تمہارے وہ شرکاء جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ تھا کہ ہمیں ہر مصیبت سے بچائیں گے، اور تم ہر پریشانی میں دوڑ دوڑ کے ان کے پاس جاتے تھے۔ آج ان کو لاؤ نا، تمہاری مدد کریں، تمہاری جان خلاصی کرائیں، تمہیں نجات دلائیں، بلاؤ ان کو۔ اللہ اکبر، وہ تو سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کوئی شریک کام نہیں آئے گا، آج تو ایک اللہ کی ذات ہی کام آئے گی، اور اللہ جن کو سفارش کی اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا۔ بس یہ اپنی طرف سے جو بنائے تھے کہ یہ بھی کام بناتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بارش کرتا ہے، یہ سب فضول بات ہے۔ اب ان سے جواب تو بن نہیں کوئی پائے گا کہ ہم کیا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری جب کوئی جواب نہیں ہوگا تو یہی جواب دیں گے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کتنا گندا جواب دیں گے۔ اس جواب کو لفظ فتنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا۔ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ جو ہمارا رب ہے ہمیں اس کی قسم ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، سمجھیں گے کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ بول کر ہماری نجات ہو جاتی تھی شاید آج یہاں بھی ہو جائے گی، لیکن وہاں کہاں جان چھوٹے گی جھوٹ بولنے سے؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہوگا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، جس طرح اللہ بندوں کو قبروں سے نکالیں گے اسی طرح ان کے رازوں کو سینوں سے نکالیں گے، اندر کا سب چھپا باہر آ جائے گا۔ وہاں کون جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے؟ یہاں جھوٹ بول کر بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب العالمین کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے آپ پر بول رہے ہیں کہ ہم نہیں شرک کرتے رہے۔ تو
کل جا کے ان کا انکار کرنا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آج ہی انکار کر کے اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، مان جاؤ کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، اللہ سچا اور اس کے پیغمبر سچے، اور ان سچوں کے ساتھ جو مل گیا وہی کامیاب ہوا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جتنی چیزیں لوگوں نے گھڑی ہوئی تھی سب کی سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی، کوئی سامنے نہیں آئے گا بچانے کے لیے۔ اس دن بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ اس لیے فرمایا اے لوگوں دنیا میں ظلم کبھی نہ کرو، شرک کبھی نہ کرو، اللہ کی توحید ہی کو قائم و دائم رکھنے والے بنو، یہی چیز تمہیں آخرت کے اندر کامیاب کرے گی۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں اللہ ہم سب کو موحد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔